العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الفرق بين التدليس والإرسال الخفي. تدلیس اور ارسال خفی کے درمیان فرق. سند ہوتی ہے یہاں سے لے کے یہاں تک 8 آدمی ہوں، اس میں کسی کو حذف کر دیا پتہ نہ چلے تو یہ کیا ہو گیا؟ تدلیس. تو اسی طرح ارسال میں کسی کو صحابی کی طرف میں سے صحابی کو حذف کر دیا، پتہ نہیں چل رہا ہے کہ نہیں ہے، تو دونوں ایک طرح کا دکھ رہا ہے. تو بہت سارے لوگوں نے کہا ہے کہ ارسال اور تدلیس دونوں ایک طرح ہے، تو کہہ رہے نہیں، فرق ہے، فرق بیان کریں گے. فرق تدلیس اور ارسال خفی کے درمیان. وَلَا بُدَّ هَاهُنَا مِنَ التَّنْبِيهِ، یہاں پر ضروری ہے بتلا دینا. نبہ ینبہ تنبیہ مانے بتلانا، نبہ ینبہ تنبیہ مانے تنبیہ کرنا. طالب علم کو کہہ دیا تنبیہ کرنا، اس سے پوچھو تنبیہ کے معنی، وہی تنبیہ. کیا تنبیہ؟ ارے وہ تنبیہ کرتے ہیں، معنی بتلاؤ. تو اس لیے معنی معلوم ہونا چاہیے، اور نہیں معلوم ہو تو پوچھنا چاہیے. ضروری ہے یہاں پہ بتلانا، متنبہ کرنا، آگاہ کرنا. میں آگاہ ہوں یعنی مجھے معلوم ہے. آگاہ کے معنی معلومات. آگاہ ضروری ہے یہاں پر بتلانا. علی الفرق بین التدلیس، فرق کو بین التدلیس والارسال الخفی، تدلیس اور ارسال خفی کے درمیان. یہ ضروری ہے بتلانا کہ کیا فرق ہے تدلیس میں اور ارسال خفی. کیسے فرق ہوتا ہے؟ دونوں کی تعریف کر دیجئے، فرق ہو جائے. دونوں کی تعریف کر دیجئے. تعریف مطلب پہچان کروانا. دونوں کی پہچان بتلا دیجئے، یہ پہچان اس کی ہے، یہ پہچان اس کی ہے. خود ہی دیکھ کر کے آدمی بتا دے گا یہی فرق ہے. لِتَشَابُهِهِ، ان دونوں کے مشابہ ہونے کی وجہ سے، فی عدم سماع من اصف بہما، اس سے نہ سننے میں جن کو ان دونوں سے متصف کیا گیا. ممن روا عنہ، جس سے انہوں نے نقل کیا ہے. جس سے نقل کیا ہے اس سے نہیں سنا ہے. حدیث نقل کر رہے ہیں، فلاں نام لے لیا سعید، لیکن ان سے سنا نہیں. تو تدلیس میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے اور ارسال میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ان سے سنا نہیں. تو مشابہت ہو گئی، ان سے سنا نہیں ہے، ان سے سنا نہیں ہے، تو یہ تدلیس ہے، یہ ارسال ہے. تو دونوں ایک طرح لگ رہا ہے. عدم السماع، نہ سننے میں دونوں مشابہ ہیں. ما اختلاف حکم عنعنۃ من اصف باحدہما، اختلاف کے باوجود عنعنہ کے حکم کا، عنعنہ کے حکم کے اختلاف کے باوجود اس شخص کے عنعنہ کا جو متصف ہو ان دونوں میں سے کسی ایک سے. یعنی مدلس کا عنعنہ قبول نہیں ہوگا، تو عنعنہ کا اس کا کیا ہے؟ حکم الگ ہے. اور مرسل جو ہے اس کے عنعنہ کا حکم الگ ہے. اختلاف دونوں الگ الگ. ایک مرسل ہے عن سے حدیث نقل کرتا ہے، اور ایک مدلس ہے عن سے حدیث نقل کرتا ہے.
تو دونوں کے ان سے حدیث نقل کرنے میں کیا ہے؟ الگ الگ حکم ہے، فرق ہے۔ فهذا الباب توسع فيه بعض اہل العلم، تو یہ باب ایسا ہے جس میں وسعت نکالی ہے بعض محدثین نے، گنجائش نکالی ہے بعض محدثین، یعنی وسعت کیا کیا ہے؟ یعنی چوڑا کر دیا، حالانکہ اتنا ہی ہونا چاہیے تو اس کو کشادہ کر دیا۔ تو اب جب کشادہ کر دے تو کوئی بھی آ کے بیٹھ جائے گا، اس لیے تدلیس کو ارسال کو تدلیس کہنے لگے۔ فاطلق التدلیس، تو دروازہ کھول دے کے کوئی بھی آ کے بیٹھ جائے گا، وسعت کر دیا پھر کوئی بھی بیٹھ سکتا ہے۔ تو دروازہ کھولا نہیں، صرف پنجم کے بچے بیٹھے ہوئے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو پنجم ہی والے بچوں پر پنجم کا اطلاق ہوگا۔ پھر تو گنجائش کرتے کوئی بھی آ کے بیٹھے اب دیکھ رہے تو پنجم کا سمجھا جا رہا، اسی کو کہہ رہے فاطلق التدلیس علی الارسال الخفی، تو انہوں نے بول دیا ہے تدلیس کو ارسال خفی پر۔ پنجم کے بچے ہیں، پنجم کے بچے پر بول دیا کس کو؟ چاروں والے بچے، کیونکہ وہ بھی آ کے بیٹھ گیا۔ جب گنجائش کر دیں گے تو پھر جو تدلیس ہے اس میں ارسال آ گیا، تو تدلیس والے خانے میں ارسال آ گیا، تو ارسال پر تدلیس کا اطلاق کر دیا، تو غلط ہو گیا۔ فاطلق التدلیس علی الارسال الخفی، تو انہوں نے تدلیس کو بول دیا ارسال خفی پر، یعنی ہے ارسال خفی، اور اس کو آدمی کیا کہہ رہا ہے؟ تدلیس کہہ رہا ہے۔ جیسے آدمی کیا کر رہا ہے؟ نماز قضا کر رہا ہے، کل چھوٹ گئی تھی، آپ نے کہہ دیا کہ وہ میں نے مسجد اس کو دیکھا ہے وہ نماز ادا کر رہا ہے، تو قضا پر آپ نے کیا بولا؟ ادا کا لفظ بولتے، یعنی یہ بولنے کو سمجھا رہا ہوں میں۔ اب بولنا جائز ہے کہ نہیں ہے وہ الگ مسئلہ ہے، وہ تو فقہ میں ہے، اصول فقہ میں، کہ ایک کو دوسرے کی جگہ پہ بولا جاتا ہے قضا کو ادا۔ فإذا قضيت الصلاة، جب جمعہ کی نماز ادا کر لی جائے، کیونکہ جمعہ کی قضا ہوتی نہیں، فإذا قضيت الصلاة قرآن بول رہا ہے، جب جمعہ کی نماز قضا کر لی جائے، قضا نہیں ادا کر لی جائے، تو اس لیے قضیت وہاں قدیت کے معنی میں ادا کر لی جائے تو بولا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ یہی بتانا ہے کہ یہ ارسال خفی ہے، تو لوگوں نے ارسال خفی کے دامن کو اتنا وسیع کر دیا کہ اس میں تدلیس بھی گھس گئی، تو اب ارسال کو تدلیس کہہ رہے ہیں اور تدلیس کو ارسال بھی کہہ رہے ہیں، اسی مہم میں دونوں لوگ بیٹھے ہیں، کوئی بھی کہہ سکتے ہیں۔ والاولا التفریق بینہم، لیکن اولا ہے، زیادہ لائق ہے دونوں کے درمیان ڈفرینشیٹ کرنا، دونوں کو ڈفرینٹ بتلانا، یہ الگ ہے یہ الگ ہے، ڈفرینسیشن، تفریق الگ الگ کرنا، ڈفرینٹ۔ والاولا التفریق بینہما، اور بہتر ہے ان دونوں کے درمیان فرق بیان کرنا، یعنی بہتر کیا ہے؟ صحیح یہ ہے کہ یہ تدلیس ہے، یہ ارسال خفی، یہ الگ الگ کر کے بتلا دینا چاہیے۔ فالارسال الخفی، اب تعریف کر رہے ہیں، تعریف کر دیں گے تو واضح ہو جائے۔ هو ان يروي المحدث عن شیخ، ارسال خفی یہ ہے کہ محدث نقل کرے کسی شیخ سے، عاصرہ، جس کے زمانے میں رہا ہے، جس کے زمانے میں رہا ہے، عاصرہ، شیخ ہیں، جیسے مان لیا مفتی سعید صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے، لیکن ابھی جو ہے علامہ قمر الدین صاحب ہیں جو دیوبند میں بیمار چل رہے تھے، ٹھیک ہیں ابھی، تو ان کے زمانے میں رہا ہے، آپ ہیں، ہم نے تو پڑھا ہے مسلم شریف ان سے، آپ ہیں عاصرہ، تو آپ نقل کریں علامہ قمر الدین صاحب گورکھپوری سے، آپ کا زمانہ ان کا زمانہ ایک ایک مطلب زندہ ہے، عاصرہ، وَلَمْ يَلْقَهُ، لیکن ملاقات نہیں کیا ہے، ملاقات نہیں ہے، آپ یہاں ہیں عقل کنواں میں اور وہ دیوبند میں ہے،
ملاقات نہیں ہے. او لقیہ، یا ملاقات کیا ہے، مان لیا ملاقات کیا ہے، دیوبند گئے گھومنے اور سب استادوں سے مل رہے تھے، ان کے کمرے میں بھی گئے، ان کے گھر بھی گئے، ملاقات کر لیا، لیکن وہ گھر گئے پڑھا تھوڑی رہے تھے. ولم یسمع منہ، تو اسے سنا نہیں. دیکھا، مثال ذہن میں رہے تب سمجھ میں آ جائے گا کہ ایسے محدث سے نقل کر رہے ہیں جن کا زمانہ اپنا زمانہ ایک ہے، مطلب ہم بھی زندہ وہ بھی زندہ، لیکن ان سے ملاقات ہی نہیں ہے. ایک شکل جیسے گئے ہی نہیں مان لیتے ہیں، یا گئے ہیں ملاقات کیا ہے لیکن درس میں نہیں کہ کچھ پڑھا رہے ہو گھر پہ، ولم یسمعہ، سنا نہیں. اب ایسی صورتحال ہے، اب ان کا نام لے کر کے کہ انہوں نے یہ فرمایا تو یہ کیا کہلائے گا؟ ارسال خفی. کیسے کہ آپ نے کہا حدیثاً نقل کرے محدث کوئی حدیث، لیکن کیسے نقل کرے؟ بصیغۃ تحتمل السماع، ایسے صیغے سے جو سماع کا احتمال رکھے. جیسے آپ کہیں کہ علامہ قمر الدین صاحب سے منقول ہے، علامہ قمر الدین صاحب سے یہ بات مروی ہے، منقول ہے، سننے والا سمجھے گا کہ پڑھا ہے ہی نہیں. بصیغۃ تحتمل السماع، ایسے صیغے سے جو سماع کا احتمال رکھتا ہے، کیونکہ صاف کہیں گے تو جھوٹ ہو جائے گا نا، تو احتمالی صیغے ہی سے بیان کرنا پڑے. تحتمل السماع، وہ احتمال رکھے سماع کا. او قال، یا ایسے کہا کہ علامہ قمر الدین صاحب نے فرمایا ہے، تو آدمی کتاب میں کہتا ہے امام شافعی نے فرمایا، تو ایسا صیغہ استعمال کیا کہ بات بھی بن جائے کہ امام شافعی اپنے زمانے میں فرمائے. لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ اگر زیادہ قریبی ہو تو بہت دور ہو گئے، زیادہ قریبی لوگوں کا نام لیا جائے سکتے تھے. انہیں کا نام بار بار آ رہا ہے، اور بھی کسی کا نام آ سکتا ہے. مولانا اقبال صاحب ترکیسر میں مولانا اقبال صاحب نے فرمایا ہے، ایسا لگ رہا ہے نا کہ ان سے پڑھا ہوگا. تو تحتمل السماع تحتمل القراءۃ، ان کے پاس پڑھا ہے کا یہ صیغہ ہے، احتمال. اب پوری بات ملائیے. پوری بات یہ ہوئی کہ ایک شخص سے جس کا زمانہ اپنا زمانہ ہے، دونوں زندہ ہیں، لیکن ملاقات نہیں یا ملاقات ہے تو پڑھا نہیں، اس سے حدیث بیان کر رہے ہیں احتمالی صیغے کے ساتھ. ضمن محتمل ہے کہ انہوں نے ان سے پڑھا ہے، تو اس کا نام کیا ہے؟ ارسال خفی. اب بعد میں جب تدلیس بیان کریں گے تب وہاں پہ یہ مثال ذہن میں رہے گی تو سمجھ میں آ جائے. مثال ذہن میں، یہ مثال کا مطلب یہی ہے جو میں نے مثال ایسے دے کے بتایا ہے کہ اپنا زمانہ ان کا زمانہ ایک، لیکن ہم نے ان کو دیکھا ہی نہیں، یا دیکھا ہے ملاقات کیا ہے لیکن پڑھا نہیں. پھر ان سے یا قال سے بیان کرے تو پھر یہ کیا کہلائے گا؟ الارسال الخفی. ومثالہ، اور اس کی مثال ہے روایت سلیمان ابن مہران الاعمشی، سلمان ابن مہران اعمش کی روایت، ان انس بن مالک، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، حضرت انس بن مالک سے نقل کر رہے ہیں. فالاعمش قد رأى انس بن مالک، تو حضرت اعمش محدث نے دیکھا ہے، قد رأى رویت حاصل ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہے. ولکنہ لم یسمعہ، لیکن ان سے کوئی حدیث نہیں سنی ہے. وانما یروی عن انس ما سمعہ من یزید الرقاشی، وہ نقل کرتے ہیں حضرت انس سے ما، وہ حدیثیں جو انہوں نے سنا ہے یزید رقاشی سے. حضرت انس نے پڑھایا ہے یزید کو، اور یزید نے پڑھایا ہے کس کو؟ اعمش کو. تو جو بھی یہ کہیں گے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تو وہ حضرت یزید کے واسطے سے ہوگی وہ بات. یہ لوگوں نے پہلے سے بتایا ہے، پتہ ہے کہ انہی کی بات یہ نقل کرتی ہے، تو ان کو چھوڑ دیا نا.
اب تعریف فٹ ہو رہی ہے کیا؟ حضرت انس کو دیکھا ہے، زمانہ ایک ہوا، آسرہ ہو، اور لقیہ ہو، دیکھا ہے کہ مطلب ملاقات ہوئی ہے، لیکن ان سے پڑھا نہیں۔ اب ان سے پڑھا نہیں ہے تو اب جہاں کہیں گے کہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں تو صیغہ کیسا ہے؟ تحتمل السماع، یہ صیغہ سماع کا احتمال رکھتا ہے۔ ان انس کہیں تو بھی کیا ہے؟ سماع کا احتمال رکھتا ہے، لیکن سنا نہیں ہے، کیونکہ طے ہے۔ تو سننے کا احتمال ہے، سنا نہیں ہے، تو کیا ہو گیا؟ ارسال خفی ہو گیا۔ تو تدلیس کی شکل لگ رہی ہے، تو ان کی بات نقل کر رہا ہے ایسے صیغے سے جو احتمال رکھ کے بیان کرنے کا سماع ہے۔ ما سمعه من يزيد الرقاشي وأبان ابن أبي عياش عن أنس، یا ابان ابن ابی عیاش سے، ابان ابن ابی عیاش سے، یہ دونوں ان کے استاد ہیں حضرت انس کے بیچ میں، تو یا تو ان سے پڑھا یا ان سے پڑھا، اور حضرت انس کہہ رہے تھے یہ چھوٹ رہے ہیں۔ اسی کا نام کیا ہے؟ ارسال، صحابی کی طرف ہے، تو اس کا نام کیا ہو گیا؟ ارسال ہو گیا، مرسل حدیث، لیکن خفی، کیونکہ ان کا زمانہ دیکھا ہے، ان کے زمانے میں رہے اور ان سے جا کے ملاقات مسافہ بھی ہے، لیکن پڑھا نہیں ہے، یہ طے ہے۔ یعنی کہیں ان کو تلاش کرو تو کوئی نہیں بتانے والا ہے، جو خود بھی انہوں نے کہیں کہا ہوگا کہ میں نے نہیں پڑھا ہے، تب محدثین نے طے کیا نہیں کہ پڑھا نہیں ہے، لہذا اس کا نام ہے ارسال خفی۔ قال علی بن المدینی، حضرت علی ابن مدینی کہتے ہیں الاعمش لم يحمل عن انس، کہ حضرت اعمش محدث نے کوئی حدیث نہیں اٹھائی، یعنی پڑھی، اٹھا کے لے کے چلنا، دیکھ میں لاؤ لے لیتا ہوں، تو لم يحمل الحدیث ای حدیث، حضرت اعمش نے نہیں اٹھائی ہے، پڑھی ہے کوئی حدیث حضرت انس، انما رآہ، بس دیکھا ہے حضرت اعمش نے حضرت انس کو یخضب، خضاب لگا رہے تھے، اور وہ خضاب والی روایت نقل کیا ہوگا کہ میں نے حضرت انس کو دیکھا خضاب لگا رہے تھے، گھر گئے ہوں گے، گھر ہی میں تو آدمی لگاتا ہے نا مہندی ہوتی، پڑھائی کے ٹائم میں وہ سب تھوڑی لگائے گا، کیونکہ چہرہ وہرہ خراب ہو جاتا ہے، بدل جاتا ہے، تو یخضب، مہندی لگا رہے تھے، وَرَآهُ يُصَلِّ، اور ان کو دیکھا ہے نماز پڑھ رہے تھے، تو نماز پڑھنے میں حدیث نہیں بیان کریں، نماز ٹوٹ جائے گی۔ وَرَآهُ يُصَلِّ، اور ان کو دیکھا ہے نماز پڑھ رہے تھے۔ وَإِنَّمَا سَمِعَ مِنْ يَزِيدَ الرُّقَاشِيِّ، انہوں نے سنا ہے حدیث یزید رقاشی سے، وَأَبَانَ، اور ابان ابن ابی عیاش سے، جو حضرت انس سے نقل کرتی ہے، جو حضرت انس سے نقل کرتے ہیں۔ فَرِوَایَتُهُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ مُرْسَلَةٌ، تو حضرت اعمش کی روایت انس بن مالک سے مرسل ہوگی، انس بن مالک سے مرسل ہوگی، گویا کہ انس بن مالک کہا کہ انہوں نے فرمایا، بیچ میں کیا ہے؟ تابعی چھوٹ رہے ہیں، حالانکہ یہ بھی تابعی ہے لیکن ایک تابعی چھوٹ ہے۔ وَلَيْسَتْ مُدَلَّسَةً، لیکن وہ حدیث مدلس نہیں ہوگی، مدلس حدیث نہیں کہلائے گی۔ وَإِنْ كَانَ الْأَعْمَشُ مَوْصُوفًا بِالتَّدْلِيسِ، اگرچہ اعمش متصف بالتدلیس ہے، اگرچہ اعمش تدلیس کے ساتھ متصف ہے، فی روایت ہی عن شیوخہ، اپنی روایت میں اپنے اساتذہ سے، الذین سمع منہم، جن سے انہوں نے سنا ہے، جن سے انہوں نے سنا ہے۔ تو اب جو ہے یہ ہلکا سا فرق ہے، کیونکہ یہ روایت، یہ سند حضور کی طرف ہے،
تو حضور کی طرف جو انہوں نے خود تابعی ہیں، چونکہ ان سے پڑھا نہیں ہے، ان سے ملاقات بھی ہے، ان کو دیکھا بھی ہے، تو یہ بھی تابعی، تو تابعی صحابی سے نقل کر سکتا ہے، لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ پڑھا نہیں ہے، لہذا یہ ارسال خفی کہلائے، کیونکہ صحابی کی طرف، تابعی کی طرف سند میں ایسا ہوا ہے کہ ان سے ملاقات تو ہے لیکن پڑھا نہیں ہے کو حذف کیا، اور اگر اس جانب ہو تو اگر ملاقات ہے پڑھا نہیں ہے پھر حدیث ان سے نقل کرے تو کیا کہلائے گی؟ تدلیس۔ تھوڑا سا ارسال خفی، تھوڑا سا فرق ہوا، اسی لیے اس کا نام ہے ارسال خفی، نہ کہ تدلیس۔ وَمِثْلُهُ، بس اتنا رہنے دیتے ہیں کیونکہ سبق کا وقت پورا ہو گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.